میں پھر ڈھاکہ لوٹ آیا۔ ڈھاکہ کے در و دیوار پر تخریب کاری کی بدبو پھر منڈلانے لگی تھی۔ تباہ کاریوں اور قہر ناکیوں کا یہ دیو جس پر ہم نے آپریشن سرچ لائٹ کی دیوار گرا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ زمین میں دفن ہو چکا ہے، پھر سر اٹھا کر باہر نکل آیا اور اس نے سالمیت اور استحکام کو آہستہ آہستہ نگلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونے لگا تھا۔ محب وطن ایک ایک کر کے چن چن کر مارے جا رہے تھے۔ انہیں اس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جاتا تھا کہ جس کے تصور ہی سے لرزہ طاری ہونے لگے۔ قتل کرنے کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کو فسانہ عبرت بنانے کے لیے ان کے گلے میں تختی ڈال کر کسی چوراہے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ صورتحال اتنی گھناؤنی اور جان لیوا ہو رہی تھی کہ محب وطن اپنی جانیں چھپائے پھرتے تھے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے لیے جان سے گزر جانے والے، پاکستان کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والے بے گناہ اور بدقسمت بنگالیوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ روح اور جان و مال بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان میسر نہ تھی۔ فوج کتنے لوگوں کو کب تک اپنی حفاظت میں رکھ سکتی ہے؟ مغربی پاکستان کے باشندوں نے یہاں سے فرار ہونا شروع کر دیا تھا۔ ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی۔ لوگ اپنا مال و اسباب فروخت کر کے جہاز کے ٹکٹ خریدتے اور اپنے کنبوں سمیت ایئرپورٹ پر چلے آتے۔ ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کی قطاریں لگ گئی تھیں۔ جس کی باری آ جاتی وہ خوش قسمت شمار ہوتا تھا۔ میری چھٹی اس نے آنے والے حالات سے متعلق خطرے کا سگنل دینا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز جب صورتحال ایسی گھمبیر ہو رہی تھی تو میں نے معظم سے مشورہ کیا۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ عظمیٰ کو فی الحال پاکستان اپنے گھر بھیج دیں۔ اگلے ہی روز مجھے اپنے گھر لکھے گئے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ میری ماں نے حسب توقع اس خبر پر بے پناہ مسرت کا اظہار کرنے کے بعد خواہش کی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں عظمیٰ کو اس کے پاس بھیج دوں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ خود عظمیٰ کو آ کر لے جائے۔ اب تک معظم نے اپنی بیوی کو صرف عظمیٰ کے لیے یہاں روک رکھا تھا، ورنہ ایسے حالات میں بھابھی کا یہاں رہنا خود مجھے بھی گوارا نہیں تھا۔ اس روز جب میں عظمیٰ کے گھر گیا تو یہی خواہش لے کر گیا تھا کہ اسے واپسی پر قائل کر لوں۔ میں نے اسے تمام اونچ نیچ سمجھا دی، حالات کی جو بھی بھیانک تصویر ہو سکتی تھی دکھا دی، اور اس سے درخواست کی کہ وہ مغربی پاکستان چلی جائے اور حالات سدھر جانے پر لوٹ آئے۔ عظمیٰ نے میری باتیں بڑے ٹھنڈے دل سے سنیں۔ جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو وہ خاموشی سے خلاؤں کو گھورنے لگی، جیسے وہاں اپنا گمشدہ ماضی تلاش کر رہی ہو۔ میں اس کے اداس اور متفکر چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ اسی کیفیت کی نظر ہو گئے، پھر اس نے کہا، میں آپ کے احساسات کی قدر کرتی ہوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ان حالات میں آپ پر بوجھ بننا زیادتی ہے۔ آپ نہ صرف میرے محبوب ہیں بلکہ محسن بھی ہیں۔ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں شاید آپ کی اس خواہش کا احترام نہ کر سکوں۔ میرا دل آپ کی بات نہیں مانتا۔ میں نہیں سمجھتی کہ بہت دیر تک شر پسند اپنا یہ گھناؤنا کھیل جاری رکھ سکیں گے۔ میرا دل کہتا ہے جلد ہی گمراہ لوگوں کو عقل آ جائے گی۔ آخر میری ماں نے بھی تو اسی زمین پر اسی ملک کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں یہاں سے بھاگ کر کیوں جاؤں؟ میں اس کی روح کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں گی؟ نہیں شیر افغن، مجھے یہیں رہنے دیجیے، مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجیے۔ جس عظیم مشن کے لیے میری ماں نے جان دے دی، میں اسے ادھورا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے عظمیٰ مجھے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جلال اور تقدس اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ ہم فانی لوگوں کے جہاں کی مقیم تو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص مشن پر اس دنیا میں آئی ہے اور اسے مکمل کر کے لوٹ جائے گی۔ میرا ایمان ہے جیسے زندگی کا ایک لمحہ فالتو نہیں مل سکتا، اسی طرح موت بھی اپنے طے شدہ وقت سے ایک لمحہ پہلے نہیں آئے گی۔ پھر تم ہی سوچو شیر افغن، اب میرے نزدیک زندگی کا مفہوم رہ ہی کیا گیا ہے؟ مجھ میں اب جینے کی خواہش رہے گی ہی کیوں؟ میں اگر زندہ ہوں تو صرف اپنے مشن کی تکمیل کے لیے۔ میں نہ تو اپنی آنکھوں سے اپنے ملک کو تباہ ہوتا دیکھ سکتی ہوں، نہ ہی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کر بھاگوں گی۔ مجھے افسوس ہے میرا تعلق کسی بہت بڑے خاندان سے نہیں، اور جتنے عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی زیادہ تر گمراہ ہی ہو چکے ہیں، اس لیے میں اب ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ پھر بھی میں یہ نہیں چاہوں گی کہ تم پر بوجھ بن کر رہوں۔ تم جب محسوس کرو باخدا مجھے آگاہ کر دینا۔ نہیں عظمیٰ، میں نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ خدا گواہ ہے عظمیٰ، میرے ذہن میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو صرف تمہارے تحفظ کے لیے فکر مند ہوں۔ عظمیٰ، تم بھیڑیوں کے ریوڑ میں گھری ہوئی ہو۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ شاید تم نہیں لگا سکتی۔
انسان کی عظمت کی طرح اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ گرنے پر آئے تو اتنا ہی گر سکتا ہے جتنا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ان بدقسمت محب وطن مسلمان لڑکیوں کا حال نہیں دیکھا جن کی عصمت دری کے بعد انہیں زندہ درگور کر دیا گیا؟ کیا کوئی مسلمان عورت کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ نہیں شیر افغن، خدا کے لیے انہیں مسلمان نہ کہو۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ ایسی گھٹیا حرکت کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہندو درندوں کی سازش ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ وہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ دین کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہی رشتہ عظمیٰ کو اور لاکھوں محب وطن بنگالیوں کو اسی سرزمین پر رکے رہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس رشتے کے تقدس کے لیے میں نے اپنے باپ سے اپنی راہ الگ کر لی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے بھرائی آواز میں کہا، نہیں شیر، یہ بات نہ کہنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں تمہاری بات کو ٹال نہیں سکتی۔ تمہارا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں آخر کب تک اس سے سرتابی کر سکوں گی؟ اس نے میرے سینے پر سر رکھ کر اپنے اندر کا لہو اپنی آنکھوں کے راستے سے بہانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے عظمیٰ، میں تمہارے فیصلے پر صاد کرتا ہوں۔ باخدا تم میرے تصورات سے بڑھ کر عظیم ہو۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ بے اختیار سر کے بالوں سے چھو گیا۔ کسی اندر کے جذبے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس دھان پان سی لیکن کسی چٹان کی طرح مضبوط سانولی سی لڑکی کو سلیوٹ کروں۔ ہم نے بھابھی کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ دم رخصت وہ عظمیٰ سے گلے لگ کر بچوں کی طرح روتی رہیں۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ معظم جہاں قیام پذیر تھا، اس علاقے کے سب ہی لوگ محب وطن تھے۔ ان میں زیادہ تر تو مغربی پاکستان کے پولیس ملازمین کی تعداد تھی۔ باقی لوگ بنگالی سرکاری ملازمین تھے، لیکن ان کی وفاداریاں شک و شبہ سے مبرہ تھیں۔ عظمیٰ کو اس نے اپنے ایک ماتحت بنگالی آفیسر کے گھر منتقل کر دیا تھا، جس نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ حالات ہمارے اندازوں کو مات دے رہے تھے۔ ایسی کوئی خوش فہمی تو نہیں تھی، لیکن سب کچھ اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہوگا یہ تو گمان نہیں گزرتا تھا۔ محاذ بہت بڑا تھا۔ ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ہم پر اندر سے بھی باہر سے بھی حملے ہو رہے تھے۔ باہر کے حملوں کا دائرہ تو وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ بھارت کی ننگی جارحیت تو ایک طرف، جب سے غیر ملکی پریس کی پاکستانی جرنیلوں سے ٹھنی تھی، انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ایک طرف رکھ کر اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس لڑائی کو یہودی پریس نے خصوصاً اپنی ذاتی لڑائی اور قومی فریضہ جان کر پاکستانی افواج کے خلاف ایسا زہر اگلا کہ الامان حفیظ اس تسلسل کی گئی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا جب ہماری طرف سے دی جانے والی کوئی بھی صفائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور یہی دشمن چاہتا تھا۔ دشمن نے بھی یہی چال چلی تھی کہ ہم الجھ کر رہ جائیں، ہمیں اپنی فکر پڑی رہے، اپنے گھر کی فکر۔ وہ روز بروز ہمارے خلاف نئے محاذ کھول رہا تھا۔ ان محاذوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ دشمن ہمیں لٹکا کر الجھا کر مارنا چاہتا تھا، اور ہم اپنی ناقص پالیسیوں، ناسمجھیوں، ہٹ دھرمیوں کے سبب اس کے پھیلائے جال میں پھنستے چلے گئے۔ جو لوگ یہ ادراک رکھتے تھے کہ ہم گہری سازش کا شکار ہیں، ہم اندیکھی دلدل میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ صرف کر سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجبور تھے بیچارے۔ اس صورتحال نے فوج کے مورال کو بری طرح متاثر کیا۔ عام افسروں کی خواہش تھی کہ دشمن کے پراپیگنڈے کا ڈھنگ سے، بہتر اسلوب سے، اچھے طریقے سے جواب دیا جائے۔ پاک فوج کے عظیم کردار کو داغدار ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن اس نکار خانے میں ان طوطیوں کی آواز کون سنتا ہے؟ وہاں تو حالات میں ایسے ارتعاش اٹھ رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سب اپنا اپنا راگ الاپ رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھ رہا۔ معمولی بونا نے اپنی دانش میں اپنا قد پہاڑ سے بلند سمجھ لیا تھا۔ عجیب طرح کی آوازیں، بے ڈھنگی چالیں، بیہودہ تجاویز، بے وقت کی راگنی، یہ صورتحال کسی کو تو کیا متاثر کرتی، ہم خود اس کا نشانہ بن گئے اور مٹ گئے۔ ہماری تعداد کم تھی، اس لیے کسی ڈیوٹی کی تخصیص نہیں کی گئی تھی۔ ایک وقت میں خصوصاً افسران کو 2 3 ڈیوٹیاں ادا کرنی پڑتی تھیں۔ اس روز بھی میں ایک ایسے ہی اہم مشن پر جا رہا تھا۔ میری کمپنی کے جوان مختلف محاذوں پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں بوقت ضرورت اکٹھے کر کے ہم کوئی مشن کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ مجھے ڈویژنل کمانڈر نے براہ راست طلب کیا تھا، جس سے معاملات کی سنگینی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔
جب میں ہیڈ کوارٹر پہنچا تو کرنل لیاقت کا ہیلی کاپٹر وہاں کمانڈرز سمیت لینڈ کر رہا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس مرتبہ بھی مہم خاصی زوردار ہے۔ کرنل لیاقت کو عموماً ایسی ہی خطرناک مہمات کے لیے بلایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دلیرانہ کارناموں کی گونج بہت دور دور تک سنائی دینے لگی تھی۔ ایویشن کے کمانڈر ہونے کے ناطے انہوں نے جو محیر العقول کارنامے انجام دیے تھے، اس پر ہر چھوٹا بڑا افسر انہیں تحسین کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جنرل صاحب کے سامنے موجود تھا، جو مجھے آپریشن کی باریکیوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ شاید مئی کے آخری دنوں یا جون کا آغاز کا واقعہ ہے۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان ریل کا رابطہ بحال رکھنے والے واحد پل بھیراب بازار پل پر بھارتی فوج نے مکتی باہنی کے روپ میں اچانک قبضہ کر لیا۔ ان دنوں یہاں ہماری فوج نہ ہونے کے برابر تھی، والیوں پر ہی اعتماد کر رہے تھے۔ بڑی تشویشناک صورتحال تھی، کیونکہ اگر اس پل پر دشمن کا قبضہ برقرار رہتا تو ہمارا ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان واحد رابطہ بھی کٹ کر رہ جاتا۔ دشمن نے چالاکی یہ کی کہ یہاں قابض ہوتے ہی پل میں جگہ جگہ ڈائنامائٹ لگا دیا۔ اس طرح اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستانی فوج پل واپس لینے کے لیے حملہ کرے تو وہ اسے دھماکے سے اڑا کر یہ واحد رابطہ بھی ختم کر دیں۔ ہمارے ڈویژن کمانڈر جنرل صاحب نے فوراً مجھے طلب کیا اور صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہنے لگے، تمہیں یہ اینٹیک آپریشن کرنا ہے۔ کمانڈوز کو پل کے نزدیک ترین ڈراپ کرو اور ایکشن اتنا تیز ہوگا کہ بھارتیوں کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکے کہ وہ پل کو اڑا سکیں۔ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل بلکہ ناممکن آپریشن تھا۔ ہم لوگ کتنی ہی زیادہ پھرتی دکھاتے، لیکن کمانڈوز کے دشمن کے سر پر پہنچنے تک کیا دشمن کو اتنی مہلت بھی نہ ملتی کہ وہ پہلے سے پل میں لگائے گئے ڈائنامائٹ کے ذریعے ایک لیور دبا کر پل کو تباہ کر دیتا۔ اور یہ آپریشن بھی ہمیں رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے مکمل اجالے میں، یعنی دن کے 2:30 بجے کرنا تھا۔ جب علم ہوا کہ ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کرنل لیاقت ہیں تو دل نے کہا کہ اب یہ ناممکن بات نہیں رہی۔ حالات بظاہر ایسے نہیں تھے کہ ہم یہ ناممکن حد تک مشکل آپریشن انجام دے سکیں، لیکن انہوں نے جنرل صاحب کو بطور ایویشن کمانڈر اپنے مکمل تعاون کا یقین دلا دیا۔ ہم نے ایئر فورس کی مدد سے ایک منصوبہ ترتیب دیا، جس میں یہ طے پایا کہ پہلے دشمن کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ایئر فورس ان کے سروں پر تیز اڑانیں کرے گی اور پل کے آس پاس دشمن کو دھمکانے کے لیے معمولی نوعیت کی فائرنگ کی جائے گی۔ اس طرح دشمن کچھ دیر کے لیے بوکھلا جائے گا اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ہم پل پر کمانڈوز اتار دیں گے۔ پہلے گروپ میں 3 ہیلی کاپٹرز جا رہے تھے اور ان کی کمانڈ کرنل لیاقت کر رہے تھے۔ میں پہلے روز کو ہیلی کاپٹروں میں سوار کر لیا۔ ایک ہیلی کاپٹر میں تقریباً 24 کمانڈوز آ سکتے تھے۔ اب ہم لوگ کسی بھی لمحے اڑنے کے لیے تیار تھے، صرف ایئر فورس کی طرف سے سگنل ملنے کی دیر تھی۔ جنرل صاحب بنفس نفیس اس حملے کی کمان کے لیے موجود تھے۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہوں گے۔ ایویشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انسان کے کندھوں پر ڈال دی تھی، وہ بھی دل ہی دل میں خدا سے کامیابی کے لیے دعا گو تھا، بالکل میری طرح۔ پائلٹ کی ذمہ داری ان حالات میں یوں بھی بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، اس کی ذرا سی لغزش یا بزدلی سب کو لے ڈوبتی ہے۔ ہمیں دن کے اجالے میں اوپن فلائی کر کے جانا تھا، دھوکے سے حملہ آور ہونے کے امکانات ہی دشمن نے ختم کر دیے تھے۔ ان حالات میں کوئی پتھر کے جگر والا پائلٹ ہی یہ ذمہ داری قبول کر سکتا تھا۔ ہم سب پرعزم اور دعا گو کرنل لیاقت کے ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ہم آپریشن ایریا سے دور چھپے ہوئے تھے۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ مکتی باہنی کے ہمدردوں کا تھا۔ اگر کسی بنگالی کی نظر ہیلی کاپٹروں میں سوار ہوتے کمانڈوز پر پڑ جاتی تو عین ممکن تھا کہ وہ دشمن کو مطلع کر دیتا اور ہم کچھ کرنے کی حسرت ہی دل میں لیے رہ جاتے۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور میں اگنیشن سوئچ پر نظریں جمائے کسی بھی اشارے کا منتظر تیار بیٹھا تھا۔ اشارہ ملنے پر کرنل لیاقت نے چابی گھمانی تھی۔ کاکپٹ سے ہماری نگاہیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں اور میرے ساتھیوں کے کان بھی پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ خصوصاً ان حالات میں بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ ان اذیت ناک لمحوں سے ہمیں تب نجات ملی جب کان ایک مانوس شور کی آواز سے گونجنے لگے۔ پھر ہمارے سروں پر 2 پاکستانی F-86 چنگھاڑتے ہوئے دور نکل گئے۔ اس فارمیشن کی کمانڈ ونگ کمانڈر چودھری کر رہے تھے۔ پاکستانی طیاروں کی آواز نے اندر بیٹھے مجاہدین میں جوش ولولہ کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرنے لگے۔ ان نعروں میں خدا جانے کیا بجلیاں بھری تھیں جو میری نس نس میں دوڑنے لگی۔
پاکستان ایئر فورس کے جیالے شہبازوں نے اس پل سے ملحق ایک بڑی گودام کی دیوار پر بم برسائے۔ اس گودام میں بھارتی فوج مورچہ بند تھی۔ انہوں نے پل پر ایک گولی بھی فائر نہیں کی، صرف پل کے ارد گرد علاقے میں مورچہ بند مفتی بہانی اور بھارتی فوجیوں پر فائرنگ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹیک آف کرنے کا سگنل موصول ہوا۔ میں کرنل صاحب کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ان کے اندر پل پل اٹھنے والا طوفان ان کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ میں ان کے اندر چکراتے طوفانوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ جو میری حالت تھی وہ ان پر آشکار تھی۔ اس لمحے وہ ہمارے بیڑے کے کپتان تھے۔ اس مشکل ترین آپریشن کی پلاننگ کرتے ہوئے ان کے ماضی کو ضرور پیش نظر رکھا گیا تھا، کیونکہ فوج کے مطابق اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ آپ کے پاس بندوق کون سی ہے، بلکہ اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے گولی چلانے والا کون ہے۔ طے شدہ پلان کے مطابق پاکستانی ایئر فورس کے شہبازوں نے دشمن کو الجھا لیا تھا اور ان کے سروں پر تیز اڑانے کر کے اسے قدرے بوکھلا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ہیلی کاپٹر بلند ہوا۔ ہمارے ہیلی کاپٹر کے دائیں اور بائیں 2 اور ہیلی کاپٹر بھی بلند ہوئے۔ اب 3 ہیلی کاپٹروں میں کمانڈوز اس اہم مہم پر روانہ ہو رہے تھے۔ ان ہیلی کاپٹروں کو یکے بعد دیگرے بہت نزدیک لینڈ کرنا تھا، اس پل کے نزدیک جس کے کسی بھی لمحے ڈائنامائٹ سے اٹھ جانے کا خطرہ موجود تھا، جس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر بھی پرزہ ہو کر فضا میں بکھر جاتے۔ لیکن جب اللہ نے کسی قوم سے کوئی کام لینا ہو تو اسباب خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم قدرے نیچی اڑان کر رہے تھے۔ اس کے 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ دشمن کی نظروں سے جس حد تک ممکن ہو محفوظ رہیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی آواز طیاروں کی کڑکڑاہٹ میں دبی رہے۔ یہ ہمارے بہادر اور مایہ ناز پائلٹوں کی جرأت ایمانی تھی کہ انہوں نے اس مہم کو بھی بالآخر سر کر لیا۔ جیسے جیسے ہم منزل کے نزدیک ہو رہے تھے، جوش غضب سے ہماری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب ہمیں دور سے پل بھی نظر آنے لگا تھا۔ میں کرنل لیاقت کے پہلو میں تھا جب ان کی آواز ہمیں سنائی دی، "اسٹینڈ بائی"۔ میرے بدن کی ساری طاقت پاؤں میں منتقل ہو گئی۔ میں نے یہ حکم دہرایا اور دوسرے ہی لمحے کمانڈوز تن کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار فائرنگ پوزیشن میں کر لیے تھے۔ اپنے قدم ہم نے ہیلی کاپٹر کے فرش پر رکھے ہوئے تھے اور کسی بھی لمحے اتر جانے کے لیے تیار۔ پھر وہ ابدی لمحہ بھی آ گیا، ایسا لمحہ جو انسانی سائیکی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے زندہ لمحات زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ سرمایہ حیات ہے جس نے آج تک مجھ جیسے ہزاروں فوجیوں کو زندہ رکھا۔ یہ سوچ ہی کتنی زندگی بخش ہے کہ اس وطن کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں ہمارے خون کے قطرے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے شہریوں، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، آپ کو حالات کی وہ تصویر نہیں دکھائی گئی جو دکھائی جانی چاہیے تھی۔ آپ کو صرف بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے ایمانداری کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ فوجی شکست تھی یا سیاسی شکست؟ اس لڑائی میں فلک نے مجاہدین کی عظمتوں کے وہ نظارے دیکھے جن کی نظیر عالم میں مشکل سے دکھائی پڑتی ہے۔ یہی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ کاش ہمیں سچ اور جھوٹ کا موازنہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ کاش ہم جان لیں کہ جب من فیصل القوم ہم بدعمالیوں کے مرتکب ہونے لگیں، جب رہبر ہی قافلے کو لوٹنے لگیں، جب اپنے ہی گلشن کو اجاڑنے پر تل جائیں، تب تاریخ خود بھی اپنے آپ کو دہرانے لگتی ہے۔ تب چند انسان مل کر اپنے ارادوں کے مخلص ہونے کے باوجود حالات کو سنوار نہیں سکتے۔ جب بدعمالیاں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو مکافات عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ بس یہ جان لو وہ مکافات عمل ہی تھا، ہمارے ملی گناہوں کی سزا تھی وہ۔ اس ملی گناہ میں ہم سب نے بڑھ چڑھ کر حسب توفیق حصہ لیا تھا۔ وہ سانحہ جو 16 دسمبر 1971 کو وقوع پذیر ہوا، اس کی بنیاد بہت پہلے سے رکھ دی گئی تھی۔ ہم نے مملکت خداداد کو لوٹ کا مال سمجھ لیا تھا، اپنے فرائض بھلا کر حقوق کا رونا رونے لگے۔ ہم نے مردار خوروں کی طرح اپنے جسد خاکی کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے شہداء کے خون سے غداری کی۔ ہم نے قدرت کی عطا کردہ مہلت کو غنیمت نہیں جانا۔ اپنے گناہوں کے گرداب میں اندر سے اندر دھنستے چلے گئے۔ ہم نے یہ نہ جانا کہ فطرت افراد سے اغماض کرتی ہے۔ خدارہ سوچئے، سمجھیے، انصاف کیجیے۔ یہ پاکستان آرمی کی شکست نہیں تھی۔ من حیث القوم ہماری نااہلی، بے حسی، بزدلی اور ذاتی انا کا شاخسانہ تھی۔ ایئر فورس نے بڑی کامیابی سے دشمن کو الجھایا ہوا تھا۔ ہم نے دشمن کی بوکھلاہٹ سے پورا فائدہ اٹھایا اور پل سے بمشکل 100 گز دور اتر گئے۔
ہیلی کاپٹرز کے لینڈ کرتے ہی کمانڈوز اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے چیتوں کسی پٹی سے باہر چھلانگ لگا گئے۔ انہوں نے واقعی ٹائیگرز کی طرح دشمن کو دبوچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کمانڈوز تعداد میں بہت کم تھے جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ دوبارہ انہی ہیلی کاپٹروں میں انہیں کمک پہنچائی گئی۔ اس دوران دشمن نے ارد گرد کے علاقے میں کیموفلاج کی ہوئی اپنی طیارہ شکن توپوں سے ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے بہادر پائلٹوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پروں کے نیچے بھی زندگی اور موت کا مار تھا اور دشمن مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب گھیرے میں آ چکا تھا، ٹائیگرز کے گھیرے میں، اور بسا اوقات موت کے چنگل میں پھنس جانے والے بزدل گدھوں کو بھی موت کا خوف دلیر بنا دیا کرتا ہے۔ دوسری طرف ان شہبازوں کے سروں پر دشمن کی توپیں آگ برسا رہی تھیں۔ کمانڈوز کو یہ بات ذہن نشین کروا دی گئی تھی کہ یہ آپریشن انٹیکٹ ہوگا اور انہیں اتنا تیز ایکشن کرنا ہے کہ دشمن کو سنبھل کر ڈائنامائٹ کے ذریعے پل اڑانے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ اس بات نے انہیں اور سرگرم عمل کر دیا تھا۔ ان کے بازوؤں میں گویا بجلیاں بھر گئی تھیں۔ وہ رات کی طرح کڑکتے ہوئے دشمن پر گرے اور اسے خش و خاشاک کا ڈھیر بنا دیا۔ انہوں نے احکامات کی بجا آوری اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کی اور دشمن کو اپنی جگہ سے جنبش کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ ایویشن کا کردار بھی کسی طرح ان لوگوں سے کم نہیں تھا۔ ہمارے پائلٹوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا زبردست مظاہرہ کیا اور دشمن کی فائرنگ کے باوجود وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کمانڈوز کو نہ صرف وہاں لے جاتے بلکہ برستی آگ میں دشمن کے ایرن سر پر لینڈ کرواتے تھے۔ آپ کو شاید حیرانی ہو کہ اس مارکے میں ہمارے صرف 3 جوان زخمی ہوئے اور ایک نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ دشمن کے 35 آدمی مارے گئے اور قریباً 100 گرفتار کیے گئے۔ کمانڈوز نے تیز لیکن مختصر لڑائی کے بعد بالآخر یہ آپریشن مکمل کر لیا اور پل ہمارے قبضے میں واپس آ گیا۔ یہ پل جنگ کے آخری ایام تک پھر ہمارے ہی قبضے میں رہا۔ یہ معرکہ کرب و بلا ختم کر کے جب میں ڈھاکہ لوٹ رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے صحیح دل میں یہ امید ضرور جاگزیں ہونے لگی تھی کہ ان مجاہدوں کے دم قدم کے صدقے ہی شاید اللہ تعالی ہماری ملت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انسان بسا اوقات کتنا خوش فہم ہو جاتا ہے۔